بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے پانی کے اقسام باعتبار حکم کے پڑھے۔ سب سے پہلے قسم وہ پانی جو کہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، طاہر، مطہر اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہم نے پڑھی طاہر، مطہر، مکروہ، پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے لیکن پہلے پانی کے موجودگی میں مکروہ ہے۔ ہماری بحث تیسری چل رہی ہے طاہر غیر مطہر، پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ مائع مستعمل ہے۔ اب ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مائع مستعمل کو پڑھیں گے اور ان چیزوں کو اور بہنے والی چیز مائع اور ان پانیوں کو جن سے وضو جائز نہیں ہے اس کے مسئلے کو دیکھیں گے۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ الماء المستعمل ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد ما لا يجوز الوضوء به ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عسر في الأظهر ولا بماء زال طبعه بالطبغ أو بغلبة غيره عليه۔ الماء المستعمل، استعمال شدہ پانی۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا، کرسر پر دھیان دیں، اور پانی مستعمل یصیر ہو جاتا ہے بمجرد انفصالہ عن الجسد، ہی ضمیر کا مرجع پانی کے محض جسم سے جدا ہو جانے سے ہو جاتے ہی ما لا يجوز الوضوء به، وہ چیزیں جن سے وضو درست نہیں ہے۔ ولا يجوز بماء شجر وثمر، اور وضو درخت اور پھل کے پانی سے جائز نہیں ہے۔ ولو خرج بنفسه، اگرچہ وہ پانی خود ہی سے نکلے ہوں، من غیر عصر، نچوڑے بغیر، فی الاظہر قول کے مطابق، ولا بماء، اور نہ ہی ایسے پانی سے، تنوین کا ترجمہ ایسے پانی سے، زال طبعہ بالطبخ، جس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے، او یا بغلبت غیرہ علیہ، اس پانی پر اس کے علاوہ کے غالب آ جانے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو۔ بہرحال ہم نے لفظی طور پر ترجمہ دیکھ لیا اور ایک بار سرسری ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الماء المستعمل، استعمال شدہ پانی، وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد، اور پانی جسم سے محض جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ ما لا يجوز الوضوء به، وہ چیزیں جن سے وضو جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الاظہر، اظہر قول کے مطابق درخت کے پانی سے اور پھل کے پانی سے اگرچہ نچوڑے بغیر خود ہی سے وہ نکلے ہوں، وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، اور نہ ہی ایسے پانی سے جس کی طبیعت پکانے کی وجہ سے یا پانی کے علاوہ کسی اور چیز کے پانی پر غالب آ جانے کی وجہ سے
اس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو۔ اگر دیکھا جائے تو تیسری قسم جو ہے طاہر غیر مطہر، تو پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم 3 طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو مائع مستعمل، دوسرا وہ پانی جو پانی تو کہلاتا ہے لیکن وہ پانی نہیں ہے، مائع مقید ہے، رس، عرق وغیرہ، جس کو مائع کہا جائے گا، رہنے والی چیز ہے، رس وغیرہ۔ اور تیسری چیز مائع مغلوب، یعنی پانی تو ہے لیکن دوسری چیز، چاہے وہ جامد چیز ہو یا سیال چیز ہو، اس کے ساتھ مل گئی ہو اور مل جانے کی وجہ سے پانی مغلوب ہو گیا ہو، تو یہ تینوں صورتوں میں پانی پاک تو رہے گا لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس میں سے ختم ہو جائے گی۔ تو اوپر جو بیان کیا گیا تھا کہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے حدث وغیرہ کو دور کرنے سے، تو کب ہوگا؟ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حدث کو دور کرنے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، تو مستعمل کب ہوگا؟ تو اس کو بتا رہے ہیں وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد۔ اصل میں پانی مستعمل کب مانا جائے گا؟ اس کو دیکھا جائے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جسم کے کسی عضو پر پانی کو ڈالتے ہی وہ مستعمل مانا جائے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ڈالتے ہی تو مستعمل نہ مانا جائے بلکہ وہ اس عضو سے جدا ہوتے ہی، مطلب وہ جیسے ہی ٹپکے ویسے ہی اس کو مستعمل مانا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ٹپکنے کے بعد بھی، یعنی جسم سے جدا ہو جانے کے بعد، جیسے ہم دھو رہے ہیں اور پانی گر رہا ہے کسی برتن میں، اگر ہم اس کو جمع کر رہے ہیں تو گرتے ہی مستعمل نہ ہو بلکہ گرنے کے بعد ٹھہر جائے تو مستعمل ہو۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو کہ جسم پر ڈالتے ہی پانی کا، جسم پر ڈالتے ہی پانی کو اگر ہم مستعمل مانتے ہیں تو حرج لازم آئے گا اور طہارت کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اب ہم نے چہرے پر پانی ڈالا، جیسے ہی پیشانی کے اوپری حصے پہ ہم ڈالیں گے تو پانی جیسی پیشانی پہ لگا ویسے ہی وہ مستعمل ہو جائے گا، تو اب چہرہ کے جو دوسرا حصہ ہے، گال وغیرہ ہے اور تھوڑی وغیرہ ناک وغیرہ کا جو حصہ ہے، تو یہ پاک نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیز محال ہے، تو طہارت کی ضرورت کی وجہ سے پانی کو عضو پر ڈالتے ہی مستعمل نہیں مانا گیا بلکہ اس کی رخصت دی گئی کہ پانی جسم پر اعضاء پر ڈالتے ہی مستعمل نہیں ہوگا بلکہ جب وہ جسم سے دور ہو جائے، ایک عضو سے کیا ہو جائے، جب جدا ہو جائے۔ جیسے ہاتھ پر ہم نے پانی ڈالا، اب انگلیوں سے پانی جب ٹپک گیا، پانی اس عضو سے علیحدہ ہو گیا، تب کیا ہے، اس کو مستعمل مانا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جدا ہوتے ہی مستعمل نہیں ہوگا بلکہ جدا ہو کر اگر کسی برتن میں گر جاتا ہے تب کیا ہوگا، مستعمل ہوگا۔ لیکن یہ قول، اگر یہ جو ماننے والے ہیں کہ برتن پر جمع ہو جائے اس کے بعد مطلب وہ مستعمل ہوگا، تو ان کے یہاں اگر ایک ہاتھ سے پانی ٹپک کر دوسرے ہاتھ پر فوراً ہی گر جائے تو وہ عضو بھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ لیکن پہلا قول تو کسی کے یہاں بھی درست نہیں ہے اور تیسرا قول یہ مفتہ بھی ہی نہیں ہے بلکہ فتویٰ اس پر ہے کہ جسم کے اعضاء سے پانی جو ہی جدا ہو ویسے ہی وہ کیا ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا، چاہے وہ کسی جگہ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے۔ ہم نے چہرہ دھویا، چہرے کے حصے سے تھوڑی سے جیسے ہی پانی کیا ہوا، جدا ہوا، داڑھی کے بالوں سے پانی جیسے ہی جدا ہوا ویسے ہی وہ مستعمل ہو جائے گا۔ اب دوسرے عضو کو وہ کیا کر سکتا ہے، پاک نہیں کر سکتا ہے۔ ہاتھ پر پانی ڈالا، ہاتھ کے انگلیوں سے جیسے ہی پانی ٹپکا وہ کیا ہو گیا، مستعمل ہو گیا۔ اب دوسرے عضو کو ہم اسے دھو نہیں سکتے۔ تو یہ
مائع مستعمل کی بحث ہو گئی. اب یہاں پر ایک بحث ہم جانتے چلتے ہیں. ریسائیکل واٹر. آج کل پانی کی قلت کی وجہ سے لوگ استعمال شدہ پانی کو کیا کرتے ہیں؟ اسٹوریج کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اس کے لیے ٹینک وغیرہ بناتے ہیں اور اس کو ریسائکلنگ کر کے مطلب اس کی صفائی کرتے ہیں. پانی کو یہ صفائی کرنے کے بعد پھر سے اس کو استعمال میں لاتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھتے چلیں کہ جو ریسائیکل واٹر ہے وہ بھی اسی قسم میں آتا ہے کہ طاہر تو اس کو مانا جاتا ہے لیکن مطہر نہیں مانا جاتا ہے. طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. یعنی پاک تو ہے، اس سے ہم نجاست حقیقیہ تو حاصل کر سکتے ہیں، استنجا وغیرہ تو کر سکتے ہیں، پیشاب پاخانہ تو دھو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں بستر پاک کرنے میں اور کوئی دوسری چیزیں ہیں اس کو پاک کرنے میں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وضو اور غسل اس سے نہیں کیا جا سکتا. ایک بہت اچھی کتاب ہے ہمارے مفتی افضل صاحب کی، افضل التطبیق العصری علی مسائل القدوری. تو اس کتاب یہ نیٹ پر بھی آ گئی ہے، آپ نیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں ملے تو رابطہ کرے، بندہ انہیں مہیا کروا دے گا. تو اس میں جدید مسائل بہت عمدہ اور محقق انداز میں لکھے ہوئے، اس کتاب کو بھی ساتھ رکھیں تاکہ آپ کے لیے جدید مسائل کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے. بہرحال مائع مستعمل کو ہم نے سمجھ لیا. اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جن سے وضو جائز نہیں ہے. اس سے پہلے ہم ایک چیز جانتے چلتے ہیں، ایک اصطلاح جانتے چلتے ہیں. پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں. اسی طریقے سے بہنے والی چیز کو عربی میں مائع کہتے ہیں. دیکھیے میں لکھ کر بتاتا ہوں. مائع، مائعات. جو چیز بہنے والی ہوتی ہے اس کو مائعات کہتے ہیں. تو ہر بہنے والی چیز جو پانی کے قسم سے الگ ہے، پانی نہیں ہے، تو اس کو مائعات کہا جاتا ہے. تو ایک تو ماء ہے اور ایک مائعات ہے. اب ہم آتے ہیں پانی کی طرف. تو پانی کی ایک طبیعت ہے اور پانی کے ایک اوصاف ہے. ایک پانی کی طبیعت ہے اور ایک پانی کے اوصاف ہے. تو پانی کی طبیعت تو رقت اور سیلان ہے، یعنی بہاؤ. پانی کے اندر جو یہ پتلا پن جو ہے پانی کا، اس کو رقت کہا جاتا ہے. یعنی اس کا پتلا پن ہونا کہ کسی چیز میں ڈالا جائے اور ڈال کر نچوڑا جائے تو وہ نچوڑ جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقت. اور سیلان کیا کس کو کہتے ہیں؟ پانی کا اندر جو بہاؤ کی صفت ہے کہ کسی چیز پر پانی کو ڈالا جائے تو پانی بہہ جاتا ہے، تو یہ سیلان ہے. تو یہ پانی کی طبیعت ہے، رقت اور سیلان. اسی طریقے سے اروا اور انبات، اس کے اندر کسی چیز کو بڑھانے کی اور پیدا کرنے کی جو طاقت ہے. ایک پانی کے اوصاف ہے، رنگ، بو اور مزہ. یہ تین چیز ہے کہ پانی میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو اگر رنگ بدل جائے، بو بدل جائے، مزہ بدل جائے، جیسے کہ آئندہ کل کے سبق میں یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی. تو اس چیز کو سامنے رکھیے، پانی کی طبیعت اور پانی کی اوصاف. اس کو اچھے سے یاد کر لیں کہ طبیعت اس کی رقت اور سیلان ہے اور اوصاف اس کا رنگ، بو اور مزہ ہے. اب آئیے عبارت کی طرف. اب ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں. تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ. اور وضو جائز نہیں ہے درخت اور پھل کے پانی سے. تو یہ مائع مطلق نہیں ہے بلکہ مائع مقید ہے. پتلا ہونے کی وجہ سے اس کو پانی تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پانی نہیں ہے بلکہ مائع ہے، بہنے والی چیز ہے. تو دو چیزیں بتائیں، ایک تو شجر اور ایک ثمر. شجر جیسے کہ کیلا وغیرہ کا درخت ہے، اس سے کیا ہے؟ پانی نکلے. اس طریقے سے ثمر کسی بھی پھل کا کیا پانی ہو، انگور وغیرہ کا پانی ہو، گاجر کا پانی ہو، دوسرے انار وغیرہ کا رس ہو، تو ان سب چیزوں سے وضو جائز نہیں ہے.
اب یہاں پر ایک چیز بتا رہے ہیں وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ فِي الْأَظْهَرِ. اب اس میں دو مذہب ہے. صاحب ہدایہ وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ اگر درخت کا پانی یا پھل کا پانی خود سے نکلے یعنی خود سے ٹپکتا ہو اور اس کو برتن میں جمع کر لیا جائے بغیر کسی عمل کے تو اس سے کیا ہے وضو جائز ہے. ہاں اگر اس کو نچوڑ کر نکالا جائے, عصر کے معنی نچوڑنا ہے, اس کو نچوڑ کر اگر نکالا جائے تو بالاتفاق وضو جائز نہیں ہے. لیکن اگر خود سے نکلے تو صاحب ہدایہ وغیرہ کے ہاں وضو اس سے جائز ہے. اظہر قول, اسی لیے آپ کو علامت افتاء بتا دیا گیا تھا کہ لیکن اظہر قول کس بات پر اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر اور بھی قول ہے, جیسا کہ بتایا کہ اگر اور قول سے کیا اشارہ ہے کہ اگر خود سے پانی نکلے تو وضو جائز ہے یا نہیں ہے, تو صاحب ہدایہ وغیرہ کے یہاں جائز ہے. لیکن مفتیٰ بیہ قول جو ہے جس کو صاحب کتاب نے کہا تھا کہ میں انہی مسائل کو بیان کروں گا جنہیں اہل ترجیح نے کیا ہے اختیار کیا ہے. تو اظہر قول یعنی مفتیٰ بیہ قول یہ ہے کہ چاہے پانی خود سے نکلے درخت سے پھل سے یا نکالا جائے بہر صورت وہ پانی نہیں ہے, اس لیے اس سے وضو غسل جائز نہیں ہوگا. تو یہ علامت افتاء کا فائدہ ہوا جو آپ نے پڑھ لیا. اب آئیے آگے عبارت کی طرف. وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ أَوْ بِغَلَبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ, اور وضو جائز نہیں ہے ایسے پانی سے جس کی طبیعت, ابھی جو ہم نے بتایا پانی کی طبیعت صفت رنگ بو مزہ ہے اور طبیعت رقت اور سیلان ہے, ایسے پانی سے جس کی طبیعت بدل گئی ہو زائل ہو گئی ہو بالطبخی پکانے کی وجہ سے, او بغلبۃ غیرہ علیہ یا پانی پر, علیہ ہی کی ضمیر پانی پر پانی کے علاوہ دوسری چیز کے غالب آ جانے کی وجہ سے. غالب آ جانے کا کیا مطلب, یعنی یا تو اس کی جو طبیعت ہے رقت اور سیلان ہے اس کو بدل دے, یعنی اس کا پتلا پن گاڑھا پن ہو جائے, یا اس کے بہاؤ کی طاقت اس سے ختم ہو جائے, یا اگر بہنے والی کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر غالب اس طور پر آ جائے کہ پانی کی جو صفت بتائی گئی تھی رنگ بو مزہ اس کو متاثر کر دے, تو اس طریقے سے اور وہ غالب آ جائے, جیسا کہ کل تفصیل سے اس کی بحث آئے گی. تو یہ مطلب ہے طبخ اور غلبہ غیر سے. طبخ کی قید سے یہاں پر بالتبخیر قید سے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز اس کے اندر مل جاتی ہے کہ مل کر, جیسے کھجور پانی میں ڈال دیا گیا, چنا پانی میں ڈال دیا گیا, لیکن اس کو پکایا نہیں گیا اور پانی کا مزہ بدل گیا, رنگ بدل گیا, تو وہ پانی پاک رہے گا. تو طبخ کی قید یہ ہے. ہاں اگر اس کو پکا دیا گیا اور وہ شوربہ بن جاتا ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا, وہ اس کو شوربہ کہیں گے ہم. تو جب شوربہ کہیں گے تو پانی ہی نہیں رہا, اس کا نام بدل گیا, جب نام بدل گیا تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے پانی میں کسی ایسی چیز کو, یہاں پر اس بات کو نوٹ کیجئے, پانی میں کوئی ایسی چیز ڈالی جائے جس سے تنظیف مراد ہو, پانی کو صاف کرنا کیا ہے مراد ہو, اور اس کو پانی میں ڈال کر پکا دیا جائے تو پانی کے اندر جو مطہر والی یعنی پاک کرنے والی صلاحیت ہے وہ باقی رہے گی. جیسے کہ ابھی تو نئے صابن اور دوسری لیکوڈ آ گئی, تو پہلے زمانے میں اور ابھی بھی کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے کہ پانی میں جیسے حکم آتا ہے کہ بیری کے پتے کو ڈال کر اس کو گرم کر لیا جائے, نیم کا پتا, بیری کا پتا ڈال کر کے ہم پانی کو کیا کرتے ہیں کھولاتے ہیں, تو اس سے اس کا رنگ کچھ متاثر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تنظیف کے لیے, پانی میں صفائی کے لیے کیا ہے اس کو ڈالا جا رہا ہے, تو اس سے پانی کے یعنی مطہر ہونے میں, اس کے اندر جو پاک کرنے کی صلاحیت ہے اس پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے آج کے جدید دور میں دیکھ لیجئے کہ اگر ہم پانی میں کیا کرتے ہیں پاؤڈر وغیرہ میں ملاتے ہیں جو صفائی کے لیے آتا ہے, جیسے کبھی کبھی ٹینک میں جو میونسپلٹی سے پانی وغیرہ آتا ہے تو اس کے اندر پاؤڈر ملایا جاتا ہے, بلیچنگ پاؤڈر وغیرہ جو کیٹانو کو مارتا ہے, تو اس سے اس کا مزہ بھی کیا ہو جاتا ہے متاثر ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر تنظیف نظافت کیا ہے مراد ہے, تو اس سے پانی میں کوئی حرج نہیں پڑتا ہے. اسی طریقے سے ہم
کبھی گرمی کے موسم میں اور دوسرے موسم میں صفائی کے لیے ڈیٹول وغیرہ پانی میں کیا کرتے ہیں ملاتے ہیں، تو ہلکا سا اس کے اندر بو میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اس سے نظافت کیا ہے مراد ہوتی ہے، اس لیے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ چیز آج ہم نے سمجھ لی۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل ایک اہم بحث ہے غلبہ ماء کا، کہ پانی کب غالب رہے گا اور کب مغلوب رہے گا، اسے ہم کیا کریں گے پڑھیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو یاد کر کے آئیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا